آپ نے اپنی کتاب میں لکھا، سامنے بٹھا کر کہا گیا خان صاحب کے فیض سے پاکستان میں سب بدلنے والا ہے، پارلیمانی نظام بدل جائے گا، صدارتی نظام آ جائے گا اور 10 سالہ حکومت کرنے کا منصوبہ بھی ہے۔ یہ کس کے حوالے سے بات آپ نے لکھی اس کتاب میں؟ اور یہ جنگ میں آپ کا کالم بھی 28 نومبر 2022 کا۔ ہاں 28 نومبر یس 2022۔ اور اس کتاب میں اور 29 نومبر کو کیا ہوا تھا؟ 29 نومبر کو آرمی چیف چینج ہو گیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا بتائیں میں بتا رہا کس ہوں نے آپ کس کو کہا؟ یہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ بہت سے صحافیوں کو کہتے تھے، آپ نے لکھا ہے پھر ایک دن میرے 14 طبق روشن کر دیے گئے، مجھے سامنے بٹھا کے کہا گیا۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کو سامنے بٹھا کے کہا گیا یا کس کو سامنے بٹھا کے کہا گیا؟ آگے پورا پڑھیں۔ پڑھتے ہیں کہ خان صاحب کے فیض سے پاکستان میں سب کچھ بدلنے والا ہے، اپریل 2022 سے پہلے نیا آرمی چیف آئے گا، پھر قبل از وقت انتخابات ہوں گے، خان صاحب کو 2/3 اکثریت ملے گی، پھر پارلیمنٹ سے آئینی ترامیم کے ذریعے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ کم از کم 10 سال تک حکومت کرنے کا منصوبہ تھا۔ جب یہ کالم کا ٹائٹل ہے، آپ نے بڑا مزیدار ٹائٹل رکھا ہے، خان صاحب کا فیض۔ ہاں خان صاحب کا فیض۔ جب یہ کالم چھپ گیا، پہلے تو بتائیں یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ میرے کس کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ جو باتیں آپ بھائی جو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ پر پابندی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ پابندی ختم کرتے وقت آپ سے یہ ڈالا ہوا؟ یہ میرے سے نیگوسیشنز ہو رہی تھی کہ میرے پہ 9 مہینے پابندی رہی نا۔ ٹھیک ہے، یہ ڈائلاگ جو آپ نے کوٹ کیا ہے خان صاحب کا فیض، یہ کس نے آپ سے یہ ڈائلاگ کیا؟ فیض کا ایک نمائندہ تھا، ٹھیک ہے نا، آج کل وہ ذرا ہاٹ واٹرز میں ہے، ٹھیک ہے نا، شاید میرا خیال ہے کہ وہ بھی گرفتار ہے ان کے ساتھ۔ تو وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ یہ 10 سال کا منصوبہ ہے۔ جس دن یہ کالم چھپا تو مجھے پھر ایک بہت بڑے پولیٹیشین نے فون کیا، اس نے کہا یہ 10 سال کا نہیں بھائی، یہ 30 سال کا منصوبہ۔ وہ پولیٹیشین کون ہے؟ وہ پولیٹیشین اب اس وقت تو حکومت میں نہیں ہے، لیکن اس نے بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کیا تھا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض یہ عمران خان کو استعمال کر رہے تھے پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت کے خاتمے کے لیے، اور انہوں نے اس کو قبل از وقت الیکشن کے ذریعے میجورٹی دلوانی تھی۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں نے نہیں لکھی شاید اس میں، کہ پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے فورس کیا کہ تم عمران خان کا ساتھ دو، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جب ڈیٹیلز شیئر ہوئیں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھاگ گئی، کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، ہمارا کارنامہ ہے۔ تو اگر پورے کا پورا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہی لپیٹ رہے ہیں آپ، تو 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آصف زرداری نے یہ باتیں آپ کو اس انٹرویو میں تو نہیں بتائیں جو 2019 میں آپ نے کیا؟ نہیں، میں نے آصف زرداری صاحب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انٹرویو میں نہیں بتایا کرتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو نیگوشیٹر تھا نا پیپلز پارٹی کا فیض کے ساتھ، جس کو بعد میں پیپلز پارٹی نے کو پتہ چلا کہ یہ ڈبل گیم کر رہا ہے تو پیپلز پارٹی نے اس کو فارغ کر دیا۔ تو یہ نیگوشیٹر جو تھا نا، یہ اس کے ذریعے بہت سی باتیں سامنے آئی تھیں اور بعد میں پھر وہ کنفرم ہو گئی۔ حامد، آپ کا یہ کالم فیض کے خلاف بطور ایک ثبوت کے پیش کیا جا سکتا ہے، اور کیا آپ اس کو فیس کرنے کو تیار ہو جاؤ گے؟ میں فیس کرنے کو تیار ہو جاؤں گا، اور میں وہاں پہ ان لوگوں کے نام بتاؤں گا جن کے سامنے فیض نے خود بیٹھ کے کہا کہ میں 30 سال تک کہیں نہیں جا رہا۔ یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بات نہیں وہ کر رہا تھا؟ بالکل کر رہا تھا۔ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آپ کیا بات کر رہے ہیں افتخار صاحب؟ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مجھے میرے ساتھ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سوال جواب کر رہے تھے اور میں نے جنرل پاشا کا نام لیا، کیوں لیا؟ مجھے ایک دن جنرل پاشا صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اینڈ پاکستان کی ناٹ کو ایگزسٹ۔ میری ان سے لڑائی ہوگی، مائی گاڈ، میری ان سے لڑائی ہوگی۔ تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ 2010-2011 کا زمانہ ہے۔ یہ جو منصوبہ ہے نا صدارتی نظام کا، یہ بڑا پرانا ہے، یہ بڑا خیال ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے خوف میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ چارٹر آف ڈیموکریسی کے خوف میں ہو رہا ہے۔ حامد، آپ کہتے ہیں کہ طالبان سے بھی آپ کے رابطے ہیں اور امریکی حکومت سے بھی آپ کے رابطے ہیں۔ اب پھر یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو آپ کے رابطے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اور امریکہ کے ساتھ جو آپ کے رابطے ہیں وہ کس سطح پر ہے،
اور ذہنی طور پہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں میں ایک جرنلسٹ ہوں اور دنیا کے بہت سے جرنلسٹ جو ہیں میں ان کے آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ ان کے ہر کسی سے رابطے ہوتے ہیں. تو طالبان جو ہے اب تو ان کو افغان طالبان کی حکومت کو تو یو اے ای نے تسلیم بھی کر لیا ہے. تو ہمارے بھی طالبان افغان طالبان کے ساتھ رابطے اسی زمانے میں شروع ہوئے تھے جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پاکستان کی حکومت کا وزیر داخلہ جو ہے نصیر اللہ بابر وہ کہہ رہا ہے کہ جی جا کے آپ ملا عمر سے مل لیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر آپ مجھے کوئی کہے گا کہ جائیں آپ جا کے افغان حکومت کے کسی وزیر خارجہ کا یا وزیر اطلاعات کا امریکہ کے ساتھ رابطے کس سطح پر ہیں؟ جو یہاں پہ ڈپلومیٹس کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی کبھی کوئی امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ آ جائے ہم اس کا انٹرویو کر لیتے ہیں. ذہنی طور پہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ذہنی طور پہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں اور میں کسی کے ساتھ نہیں. آپ لکھتے ہیں اختر مینگل کی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش میں بہت سی علاقائی اور صوبائی جماعتیں پیدا کر دی گئی. بالکل, کہ اختر مینگل کا قصور کیا ہے کہ وہ فیڈریشن کی سیاست کر رہا ہے. فیڈریشن کی سیاست کرنے والا آدمی جو ہے جو بار بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے, آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کا دشمن ہے, حلف اٹھاتا ہے باقاعدہ حلف آئین اٹھاتا کا. ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو کرمنلز ہیں پرائیویٹ آرمیز کے ذریعے آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں, پاکستان کا نقصان ہے. کون سی وفاقی جماعت ختم ہوگی اس عمل سے؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے بہت سی جو وفاقی پارٹیاں ہیں ان کو اسی طرح ختم کیا. سب سے پہلے ہم نے ایک جو بڑی وفاقی پارٹی تھی نیشنل عوامی پارٹی نیپ, اس پر سپریم کورٹ کے ذریعے پابندی لگوا دی. یہ کوشش کون کر رہا ہے؟ ایجنسیاں کر رہی ہیں یا کوئی دیکھیں نا، پولیٹیکل ونگ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے؟ نیب پر پابندی جو ہے وہ کس نے لگوائی؟ فوج نے لگوائی. استعمال کس کو کیا؟ پاکستان کے سب سے پاورفل پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو. پھر بھٹو صاحب کا کیا انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اسی طرح پاکستان میں جب ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو پیپلز پارٹی کو بھی اس طرح توڑنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کوشش کی گئی. اب پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی اختر ہے. مینگل کی بات کر رہے اختر ہیں. مینگل جو ہے اس کی پارٹی تو نیب میں سے نکلی ہے نا, پھر نیب میں سے نکلی, پھر بی این پی بنی, پھر بی این پی عوامی, پھر بی این پی مینگل, ٹھیک ہے نا. ٹھیک. احمد میں بریک پہ جا رہا ہوں. خواجہ صاحب میں جا رہا ہوں, بریک پہ جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے احمد میر صاحب سے. آپ پھر یہ کہنا چاہتے ہو کہ پروجیکٹ عمران خان 2011 میں اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ احمد شجاع پاشا نے شروع کیا؟ میں اس کو پروجیکٹ عمران خان تو نہیں کہوں گا, لیکن احمد شجاع پاشا نے کیونکہ خود مجھے کہا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام نہیں چلانا چاہیے, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو بھی ان کا پروجیکٹ تھا وہ دراصل پروجیکٹ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ان پاکستان تھا. عمران خان اور ان کے درمیان عمران خان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نا. کہ خان صاحب نے نئے آرمی چیف کی تقرری روکنے کی ہر ممکن کوشش کی, یہاں تک کہ باجوہ کو چند ماہ مزید توسیع دینے پر رضامندی ظاہر کر دی, لیکن ناکام ہو گئے. کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس زمن میں انہوں نے کہاں کہاں رابطے کیے اور پھر ناکامی کیوں ہوئی؟ صرف ایک ہی جگہ پر رابطہ تھا. صدر عارف علوی صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کی 2 میٹنگز ہوئی تھی, اور اس وقت تک باجوہ صاحب اور عمران خان کے درمیان بہت فاصلے پیدا ہو چکے تھے. تو عارف علوی صاحب نے بڑی کوشش کر کے ان کو ملوایا, اور یہ جو پرپوزل تھی نا باجوہ صاحب جو ہیں وہ کہ صرف 6 مہینے سال کی ایکسٹینشن دے دیں آپ, تو یہ باجوہ صاحب نے صرف عمران خان کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی,